حضرت مولانا اسلام الدین صاحب جو مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ جڑورہ ماسٹر باغ سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس مدرسے کے صدارت فرما رہے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے چند باتوں سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول کریم۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اس پاک پروردگار کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمارا حضرات کو ایک اچھی مجلس میں، برکتی مجلس میں حاضر فرمایا، دینی مجلس میں اجتماع فرمایا۔ اس پاک پروردگار کا شکریہ۔ دوستو، ہمارے درمیان میں دور دراز سے علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، خصوصاً حضرت مولانا مفتی اخلاق صاحب ہردوئی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، قاری شرافت صاحب بسواں سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور دیگر علماء کرام ہیں وہ تشریف لائے ہوئے جن کے ہم نام سے واقف نہیں ہیں۔ ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دین کی مجلس کے لیے، دین کے کام کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا قبول فرمائے اور جانا بھی قبول فرمائے۔ دوستو، ہم سب کا جڑنا ایک دین کی بنیاد پر ہوا۔ وہ دین ہے جس دین پر ساری دنیا کامیاب ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہے وہ کامیاب ہے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں وہ ناکام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین نام ہے ہمدردی کا، بھلائی کا، خیر خواہی کا۔ آج ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں، اور جن کی زندگیوں میں دین ہے وہ خوشحال ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہم سب کسان ہیں اور گاؤں کے رہنے والے خوب جانتے ہیں، پہلے کھلیان لگا ہوتا تھا، اور کھلیان میں غلہ تیار کیا جاتا تھا۔ اس وقت گیہوں کا موسم ہے تو گیہوں تیار کیے جاتے تھے، اور پرانے لوگ ہیں وہ کھلیان میں سوتے تھے، رات رات جاگتے تھے، وہاں سوچتے تھے۔ دو بھائی تھے، غلہ تیار ہو گیا، دو بھائی تھے، ایک ڈھیر ادھر لگا ایک ڈھیر ادھر لگا۔ چھوٹے بھائی نے، چھوٹا بھائی بھی اور بڑا بھائی بھی، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا جا کر کے تم کھانا کھا کے آؤ۔ وہ جا کر کھانا کھانے چلا گیا۔ بڑا بھائی سوچ میں پڑا ہے، فکر مند ہے، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور اسے خیال نہیں ہے کس طریقے سے پیسہ خرچ کیا جائے۔ کمائی کم ہے، خرچ زیادہ کرتا ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ کمائی کم ہے، خرچ زیادہ کرتا ہے، اسے خرچ کرنے کا شعور نہیں۔ اس لیے اپنے گلے میں سے اس کے گلے میں، اس کے ڈھیر میں ڈال دیا تاکہ اس کا خرچہ آسانی کے ساتھ چل جائے۔ اب جب چھوٹا بھائی آیا تو بڑے بھائی کا نمبر آیا۔ بڑا بھائی کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے، چھوٹا بھائی سوچتا ہے، فکر میں لگا رہتا ہے کہ ہمارا بڑا بھائی ہے، اس کے یہاں تمام رشتہ دار آتے ہیں، تمام خرچہ ہے، بچوں کا خرچہ الگ ہے، رشتہ داروں کا خرچہ الگ ہے، کیسے خرچہ پورا ہوتا ہے؟ اس لیے ہم اپنے میں سے کچھ اس کے میں ڈال دیں۔ تو میرے بھائیوں، چھوٹا بھائی بھی بڑے بھائی میں ڈال دیا، اس کے ڈھیر میں ڈال دیا، تو جیسی نیت تھی اسی طریقے سے غلہ کسی کا کم نہیں ہوا، باقی رہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مکتب اس لیے قائم کیے جاتے ہیں، مدرسے اس لیے قائم کیے جاتے ہیں، گاؤں میں امام اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں دین آ جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ آج بھائی بھائی سے جھگڑا ہے اور گھر میں پڑوسی سے جھگڑا ہے۔ آج ہم کوئی کام کرنے چلتے ہیں تو کہتے ہیں کسی سے دکھا دو، وہ دیکھنے کے بعد دوسرے سے کہتے ہیں آپ بھی دیکھ لو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مکتب اس لیے چلائے جاتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں دین آ جائے، اور جب دین آئے گا تو دنیا کے اندر ہم خوشگوار رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی ہم خوشگوار رہیں گے۔ اس لیے اس گاؤں والوں سے درخواست ہے اور
जितने लोग हैं सबसे दरखास्त है कि अपने गांव में मकतब चलाओ और मकतब में जो इमाम साहब हैं उनकी देख रेख करो, उनकी फिक्र करो, उनकी तनख्वाहों का इंतजाम करो। ये सब हमारी ही कमाई से चलते हैं। हम अपनी कमाई से निकालेंगे तो अल्लाह ताला हमारी उम्रों बरकत फरमाएगा, हमारे कारोबार बरकत फरमाएगा। ये बातें आखिर से अर्ज करनी थी, इसलिए सब अज़्म करो, इरादा करो कि हम इंशाअल्लाह दीन की खिदमत करेंगे और दीन को आगे बढ़ाएंगे। ये आप बारहा सुनते हैं कि बुजुर्गों ने दीन के लिए कितनी मेहनतें की हैं, तब दीन हमारी जिंदगियों में आया। अंबिया अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, तब दीन हमारी जिंदगियों में आया। इसलिए हम सब अंबिया के मानने वाले हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी जात से, हमारे जिस्म से, हमारे माल से दीन आगे तक पहुंच जाए, पूरी दुनिया में दीन फैल जाए, ताकि हम बाकी रहें और खुशहाल रहें। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब हाफिज शादाब साहब का, जो सिकंदरा के रहने वाले हैं। इस ऐसे गांव में दीन की आबियारी कर रहे हैं, दीन का चिराग जला रहे हैं, जहां पर कोई ऐसे उस्ताद रहना मुश्किल है। बहुत कम लोग उस्ताद रुकते हैं। वो उस्ताद चाहते हैं ऐसी जगह हमें चाहिए कि सारी इंतजाम हो, रहने सहने का भी इंतजाम हो, खाने पीने का बेहतर इंतजाम हो, बैतुल खले का इंतजाम हो। और मुझे जंगल नहीं पसंद है, लेकिन हाफिज शादाब के अंदर अल्लाह ने जज्बा अता फरमाया, देहात को पसंद करके, जंगली इलाका में पसंद करके, बददीनत इलाके में रह करके एक दीन का चिराग जलाया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और इनके जो खास मुआविन हैं हाफिज इरफान साहब, इनके अंदर भी एक जज्बा है कि हमारी जात से दीन फैल जाए। अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे, और जो लोग इनके साथ मुआविन हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, अल्लाह उनको भी सलामत रखे। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।